बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बूढ़ी औरत जिसका नाम कौसर है, वो शेखुपुरा में ब्याह आई और शादी के 5 साल बाद ही बेवा हो गई। उसके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम असलम और छोटे का नाम सजाद है। हर माँ की तरह कौसर की भी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन शोहर के बाद कौसर का कोई आसरा न था। इसीलिए शोहर की कमाए हुए पैसों की जमा पूंजी ज़्यादा देर ना निकाल सकी। इसीलिए कौसर ने काम करने का फैसला किया, लेकिन कहीं काम ना मिल सका। इसलिए कौसर ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को पालना भी था और स्कूल में भी दाखिल करवाना था। कौसर ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद वो काम करने चली जाती। बस इसी तरह सूखी रोटी खाकर कौसर गुजर बसर करती रही और वक्त गुजरता चला गया। कौसर के दोनों बेटे जवान हो गए। असलम और सजाद किसी के पास मजदूरी करने चले जाते और माँ का काम भी उन्होंने छुड़वा दिया था। माँ अब घर में रहकर अपने बच्चों की राह तकती, जो सुबह के गए हुए रात को घर लौटते। कौसर अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन कौसर के लिए ये खुशहाली का वक्त ज़्यादा देर न आ रहा। कौसर ने अपने दोनों बेटों असलम और सजाद की शादी कर दी। बड़ी सादगी के साथ उन दोनों का निकाह किया गया। कौसर अपने बेटों की शादी करके बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी कि आज मुझे अल्लाह ताला की रहमत से बेटों के साथ दो बेटियां भी मिल गई हैं। शादी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते सुकून से गुजरे होंगे, लेकिन बाद में तो जैसे कौसर के बेटे तो कौसर को भूल ही गए। बीवियां क्या मिल गईं, माँ को नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने अब कौसर के बेटे अपनी माँ की कम और बीवियों की ज़्यादा सुनते थे। कितनी बार दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई भी हुई थी। कौसर ने कितनी बार अपने बच्चों को समझाया, लेकिन उनको ना समझना था। वो ना समझे, उनके सर पर तो उनकी बीवियों का भूत सवार था। कौसर की बहुओं भी कौसर की बात ना सुनती और दोनों बहुएं एक दूसरे से बढ़कर थीं। आखिर उस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे और उनकी माँ अपने बड़े बेटे असलम के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता गया। असलम के घर एक बेटी हुई जिसका नाम मारिया रखा। असलम की बीवी बुशरा का रवैया कौसर के साथ बिल्कुल अच्छा न था। वो सारा दिन उससे काम करवाती और खुद बुशरा पलंग पर बैठकर पलंग तोड़ती रहती। सिर्फ खाने की जिम्मेदारी बुशरा खुद सर अंजाम देती थी। एक दिन बुशरा सिहन में बैठी चावल चुन रही थी और सिहन में काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाँ भी चहचहा रही थीं और कुछ चावल के दाने बुशरा ने उन चिड़िया को डाल दिए। इतने में कौसर अपने कमरे से बाहर निकल आई और सिहन में ताज़ा हवा लेने के लिए आ गई और चारपाई पर बैठ गई। बुशरा ने कौसर को देखते ही मुंह बसोरा और बोली, क्या लेने आई हो अम्मा बहर, अंदर नहीं रह सकती? कौसर अब उम्र रसीदा हो गई थी। लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हाँ बेटी, अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए ताज़ी हवा में बैठने आई हूँ। बुशरा जल्ले कट्टे लहजे में बोली, हाँ अंदर तो तेरा दम घुटेगा, पहले तो तू एसी में जो रहती थी। चल उठ, अंदर चल, जाकर रोटी खा, फिर असलम को मेरी शिकायतें लगाएगी। चल उठ, जा अंदर, रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। कौसर कुछ न बोली और वापस अंदर चली गई। अंदर कमरे में जाकर खाना खाने के लिए बैठ तो क्या, फिर वही दाल, 3 दिन से दाल ही मिल रही थी। बुशरा को आवाज़ लगाई, बेटी अगर कोई ताज़ा सालन बनाया है तो वो दे दो, दाल खाने को जी नहीं कर रहा। तो बुशरा कराख लहजे में बोली, हाँ तेरे बेटे ने मुझे मुर्गी खाना खोल कर दिया है ना, जो तुझे रोज़ गोश्त भून कर दूं। लेकिन कौसर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दाल रोटी पर गुजारा किया। बुशरा सारा दिन कौसर से काम करवाती और सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने को देती, जिसकी वजह से कौसर
بیمار رہنے لگی تھی اور اسلم نے کبھی اپنی ماں کی خبر نہ لی تھی۔ وہ ایک کمرے میں اکیلی پڑی رہتی۔ دوپہر کے وقت جب بشرا کی بیٹی اسکول سے آئی تو روٹی مانگنے لگی۔ بشرا نے اپنی بیٹی ماریہ کو تازہ سالن اور ساتھ چاول دیے تو کوثر کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ کوثر بولی، تم تو کہہ رہی تھی کہ کوئی اور سالن نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ بشرا بولی، یہ جہاں سے مرضی آیا ہو، میں نے کیا تیرا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ مفت کی بس روٹیاں توڑنی آتی ہیں تجھے؟ یہ بات سن کر کوثر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں کوثر کا چھوٹا بیٹا سجاد آیا جو یہ سب سن رہا تھا۔ اپنی ماں کو بولا، چلو ماں، تم میرے ساتھ چلو، تم یہاں مت رہو، میرے ساتھ میرے گھر میں رہو۔ سجاد اپنی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ جب سجاد کی بیوی نادیہ نے دیکھا کہ سجاد اپنی ماں کو گھر لے آیا ہے، 2 دن تو اس کا رویہ اپنی ساس کوثر کے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن بعد میں نادیہ بھی اپنی ساس کوثر کو باتیں سنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ یہ کون سی بشرا سے کم تھی، بلکہ بشرا سے 2 ہاتھ آگے ہی تھی۔ نادیہ ہر وقت یہی کہتی آ گئی ہو، پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دیا جو اسلم نے تجھے گھر سے نکال دیا۔ ادھر اب کیا میرا گھر برباد کرنا ہے؟ سجاد اپنی بیوی کی یہ باتیں سنتا تو کہتا، بس کرو نادیہ، وہ میری ماں ہے۔ نادیہ کہتی، میں کیا کروں، تیری ماں ہے، یا تو اپنی ماں کو رکھ لے یا پھر مجھ کو رکھ لے۔ سجاد کہتا، تم کہیں نہ جاؤ، میں اپنی ماں کو سمجھاتا ہوں۔ ماں کو کہتا، ماں کیا تم نادیہ کو ہر وقت سناتی رہتی ہو؟ ایسا مت کیا کرو۔ کوثر کہتی، ارے بیٹا، میں کہاں سارا دن تیری بیوی کو سناتی ہوں، بلکہ میرا جینا اس نے محال کیا ہوا ہے۔ ایک کونے میں پڑی رہتی ہوں، پھر بھی مجھے باتیں کرنے سے تیری بیوی باز نہیں آتی۔ کوثر بوڑھی ہو چکی تھی، اب مزید باتیں سننے کی اس میں کوئی سکت موجود نہ تھی۔ ایک دن کوثر گھر سے نکلی اور آنکھوں میں آنسو لیے پریشانی کی حالت میں کہیں باہر جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بھکاری ہے۔ لوگوں نے کوثر کی جھولی میں پیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ کوثر یہ دیکھ کر شان ہو گئی اور واپس گھر آ گئی، پیسے ہاتھ میں لیے۔ جب گھر آئی تو سجاد گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، آج کیا بنایا ہے؟ تو نادیہ بولی، ہاں، تم نوٹوں کا ڈھیر دیکھ کر گئے تھے نا، جو میں کچھ پکاتی۔ سجاد نے کہا، کیا کروں، کام کوئی ہے نہیں، تو پھر میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ سجاد کی ماں کوثر کے ہاتھ میں پیسے تھے، وہ پیسے اس نے اپنے بیٹے کو دیے اور کہا، جا کر پکانے کے لیے کچھ لے آ۔ جب سجاد نے پیسے دیکھے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ تقریباً 300 روپے کے قریب پیسے تھے۔ کوثر اب روزانہ باہر جا کر بیٹھ جاتی اور روز پیسے گھر لانے لگی۔ اب سجاد کی بیوی نادیہ کوثر کی کچھ عزت کرنے لگی تھی۔ اب کم از کم اسے روٹی پر کوئی طعنہ نہ ملتا تھا۔ ایک دن بشرا اسلم کی بیوی نادیہ کے گھر کسی کام سے آئی۔ اس نے اپنی ساس کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس نے جا کر اسلم کو کہا کہ ساری عمر خدمت کر کے ہم مر گئے اور اماں کا پیسہ کوئی اور کھا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلم کہنے لگا، کس کی بات کر رہی ہو؟ تو بشرا کہنے لگی، نادیہ اور سجاد تیری اماں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ آج میں نادیہ کے گھر گئی تو میں نے تیری ماں کو دیکھا، وہ منہ نیچے کر کے بیٹھی تھی اور لوگ اس کی جھولی میں پیسے پھینک رہے تھے، اور اب تیرا بھائی اور بھابھی دونوں اماں کی کمائی کھا رہے ہیں اور ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ارے اسلم، تو جا اماں کو گھر لے آ۔ اسلم کہنے لگا، کبھی کہتی ہے کہ میں نے نہیں رکھنا اماں کو، تو کبھی کہتی ہے گھر لے آ، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تو نے؟ بشرا کہنے لگی، آج تو اماں کے پیسوں پر صرف سجاد کا حق ہے، تیرا کوئی حق نہیں، چل جا کر اپنی ماں کو لے کر آ۔ اسلم سجاد کے گھر گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا، میں تجھے لینے آیا ہوں، بشرا اور ماریہ تجھے بہت یاد کر رہی ہیں، چل میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو دوسرا بھائی سجاد بولا، ہاں، آ گئی یاد تجھے اماں کی، اس وقت تو کہاں گیا تھا جب تیری بیوی اماں کو باتیں سنا رہی تھی؟ اسلم کہنے لگا، بشرا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے،
اس لیے اس نے مجھے اماں کو لینے بھیجا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ سجاد نے کہا، نہیں اماں آپ میرے پاس رہے گی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اماں کا ایک بازو اسلم نے اور دوسرا بازو سجاد نے پکڑ لیا۔ دونوں بیٹے اماں کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ کوثر سوچنے لگی، دونوں بیٹے صرف میرے پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی، ماں کی کوئی قدر نہیں، صرف پیسے کی قدر ہے۔ جب لوگوں نے مجھے بھیک دینی شروع کی تو دونوں بیٹوں کو میں یاد آ گئی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم سے کوثر کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کوثر نے دم توڑ دیا۔ دونوں بیٹوں نے جب ماں کو اس حالت میں دیکھا تو رونے لگے اور ان کو احساس ہوا کہ ہم ماں کی خاطر نہیں بلکہ ان کے پیسوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ ماں کے قدموں تلے جو جنت تھی اس کو بھی گنوا دیا تھا۔ جب ماں زندہ تھی اس کی کوئی قدر نہ تھی، وہ بھی ایسی ماں جس نے اپنے دو بیٹوں کے لیے اپنی ساری زندگی کام میں گزار دی کہ بچوں کی زندگی خوشحال گزرے۔ جب ماں کو سکھ دینے کی باری آئی تو ماں کو اتنے دکھ دیے کہ ماں دکھوں تلے دب کر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی اہمیت اور ان کے مرتبے کو ان کی زندگی میں ہی سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔